ربیع الثانی کے حوالے سے مختصر اسلامی کہانیاں الفاظ کے قریب ربیع الثانی کا مہینہ اسلامی تاریخ میں خوشیوں، علم و عمل اور اولیاء کرام کے مجالس و یادگار لمحات کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں متعلقہ واقعات اور حکایات ہمیں ایمان، صبر، شکر اور اعلیٰ اخلاق کے سبق دیتے ہیں۔ ذیل میں ربیع الثانی کے حوالے سے چند مختصر اسلامی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں جو نہ صرف دل کو چھوتی ہیں بلکہ عمل کی ترغیب بھی دیتی ہیں۔ یہ مہینہ نہ صرف تاریخی واقعات کا حامل ہے بلکہ روحانی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس میں لوگ محافل، نعت، مجالس، ذکر، درود و سلام اور علمی محافل منعقد کرتے آؤ ہر گھر میں خوشی، شکر اور نونہالوں کی تربیت کے لیے خاص سرگرمیاں رکھی جاتی ہیں۔ ربیع الثانی کے دنوں میں چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کا اثر بڑے پیمانے پر دکھائی دیتا ہے، بس ضروری ہے کہ ہم نیت خالص رکھیں۔ ایک مسجد کے ننھے خادم کا ایمان ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد تھی جہاں عمر نامی لڑکا صبح و شام مؤذن کا کام کرتا، صفیں درست کرتا اور مومنین کے لیے پانی کا انتظام کرتا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر اس کی محنت کی تعریف کرتے مگر چند افراد نے اسے کم درجے کا سمجھا۔ ربیع الثانی کی صبح امام صاحب نے علاقے کے بزرگوں کے ساتھ ایک محفل ذکر کا اہتمام کیا۔ عمر نے پوری نیک نیتی سے صفیں سجائیں، چراغ جلائے اور سب کے لیے چائے تیار کی۔ محفل ختم ہونے کے بعد ایک بزرگ نے اشارہ کیا کہ ننھے خادم کا اجر کم ہے، اسے انعام دو۔ عمر نے واپس کہہ دیا، میرا اجر اللہ کے لیے ہے، مجھے دنیا کی تعریف انعام کی تلاش نہیں۔ اس کی سادگی اور خلوص نے محفل میں موجود ہر دل کو جھنجھوڑ دا۔ الفاق بزرگ نے کہا، یہی تو ربیع الثانی کا اصل پیغام ہے۔ اللہ کے نزدیک چھوٹا عمل بھی بڑا ہوتا ہے اگر خلوص ہو۔ عمر کی یہ سادگی پورے گاؤں میں مشہور ہوئی اور کئی لوگوں نے اس کی مانند عاجزی اختیار کی۔ اس کہانی میں عمر کی روزمرہ معمولات اور اس کے اندر کے تصورات پر غور کراس نے محلے کے کسی بچے کو کلاس پڑھانے میں بھی پیچھے رہنے نہیں دیا۔ ایک دن جب بزرگوں نے عمر کی تعریف کی تو اس نے عاجزی سے جواب دیا، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہی کام باقی رہتا ہے۔ اس جملے نے کئی نوجوانوں کو متاثر کیا جنہوں نے مسجد کے کاموں میں ہاتھ بٹاوا۔ گیا ہے کہ عورتیں بھی مسجد کے آس پاس کے بچوں کو قرآن سکھانے آئیں۔ عمر کی مثال نے ایک چھوٹی تحریک شروع کر دی جو بعد میں جوانوں کے ایک گروپ میں تبدیل ہو گئی۔ سبق، چھوٹی عمر میں کیے گئے اچھے اعمال کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ دو یتیم لڑکی اور کرم کا پیغام۔ ایک شہر کے مضافات میں فاطمہ نام کی ایک یتیم لڑکی رہتی تھی جو اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتی۔ ربیع الثانی کے دنوں میں علاقے کے ایک مدرسے نے غریب بچوں کے لیے راشن تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ فاطمہ بڑی امید سے پہنچی مگر راشن کم پڑ گیا اور کئی بچوں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اس نے اپنی باری پر چھپ کر پیچھے سے استاد سے کہا کہ اسے بھی راشن دے دیا جائے۔ استاد نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کہتی؟ فاطمہ بولی، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں مگر اگر استاد صاحب میرے بھائیوں کو راشن دے دیں تو میں شکر گزار رہوں گی۔ استاد نے اس کی عاجزی دیکھی اور نہ صرف اس کے بھائیوں کے لیے راشن دیا بلکہ پورے محلے کے لیے صدقہ کا اہتمام کا۔ اس واقعے نے سکھایا کہ ربیع الثانی میں احسان اور کرم کا سلسلہ بڑائیں، چھوٹا سا مدد کا کام کسی کا مقدر بدل سکتا ہے۔ فاطمہ کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ عاجزی میں قوت ہے۔ اس نے کبھی اپنی حالت کا رونا نہیں کیا بلکہ محض خلوص سے مدد مانگی۔ اس رویے نے محلے والوں میں ہمدردی پیدا کی۔ مدرسے کے استاد نے بعد میں محلے میں ایک مستقل خیرات باکس رکھا جس میں ہر ماہ خاندانوں کے لیے راشن رکھا جاتا۔ فاطمہ اور اس کے بھائیوں کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی، انہیں تعلیم کے مواقع ملے اور بڑے ہو کر فاطمہ نے خود بھی ایک نادار بچوں کی مدد کا اپنا منصوبہ شروع کیا۔ 3 سنیچر کی رات اور رازن توبہ۔ ایک کاروباری شخص حافظ حامد اپنی مصروفیت کی وجہ سے عبادت و توبہ سے دور ہو چکا تھا۔ ربیع الثانی کے ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے اور اس کے پاس اچھے اعمال کم آؤ۔ خواب نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اگلی صبح اپنے شہر کی بڑی مسجد میں آ کر لمبی توبہ کی محفل رکے۔ رات بھر وہ مسجد کی کھلی چھت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس میں ایک شخص نے اسے پہچانا اور گفتگو میں بتایا کہ اسی رات اس نے بھی توبہ کی ہے اور دونوں نے مل کر نیک منصوبے بنائے۔ غربا کی مدد، نمازوں کا پابند ہونا اور قرآن کی تلاوت۔ حامد کیے
تبدیلی اس کے کاروبار اور گھر دونوں میں برکت بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ربیع الثانی میں کی گئی خالص توبہ زندگی بدل دیتی ہے۔ حامد کی توبہ کی رات میں اس نے دل کی گہرائیوں سے پچھتاوے کا اظہار کیا اور اپنے گناہوں کے لیے عملی قدم بھی اٹھائے۔ اس نے اپنی آمدنی کا حصہ فقروں اور یتیموں کے لیے رکھ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقی توبہ وہ ہے جس کے بعد انسان اپنے طریقہ زندگی میں مستقل تبدیلی لائے۔ حامد نے اسی طرح کی توبہ اختیار کی۔ اپنے تجربے کی وجہ سے وہ اکثر محافل میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، بس انسان کو ہمت کرنی چاہیے۔ 4 علم کا چراغ۔ مدرسے کا آغاز ایک چھوٹے قصبے میں علم کی کمی تھی۔ ربیع الثانی کے دنوں میں ایک عالم دین مولانا شفیق نے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے مفت مدرسہ کھولنے کا عزم کیا۔ شروع میں چند بچوں نے حوصلہ افزائی کی مگر وسائل کم تھے۔ مولانا نے سماجی لوگوں کے پاس جا کر خیال سنا، باز نے مانا نہ، مگر ایک بزرگ نے اپنی زمین مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ مدرسہ کھلا اور بچوں نے قرآن حدیث سیکھنی شروع کی۔ ٹھیک اسی ماہ میں ایک طالب علم نے اپنی محنت سے شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں خود مدرسہ کا خرچہ برداشت کرنے لگا۔ یہ حکایت بتاتی ہے کہ ربیع الثانی میں کسی نیک نیتی کا آغاز مستقل برکت بن سکتا ہے۔ علم کی روشنی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ مولانا شفیق کے مدرسے نے جلد ہی علاقے کے بچوں میں علوم اسلامی کے ساتھ دنیاوی مضامین بھی شامل کیے۔ اس اسکول نے خواتین کے لیے تعلیم کے اہتمام کی، چونکہ والدین خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پہلے متردد تھے۔ کئی برسوں میں اس مدرسے نے علماء، معلمین اور سماجی کارکن پیدا کیے جو پورے صوبے میں اپنی مثال قائم کرنے لگے۔ یہ سب کچھ اس ایک نیک ارادے سے شروع ہوا جو ربیع الثانی میں ہوا۔ 5 سفر اخلاص، ہجرت اور قربانی۔ پرانے زمانے کا واقعہ ہے جب ایک خاندان نے مذہبی ظلم کے باعث اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ربیع الثانی میں وہ لمحات آئے جب بچے بیمار تھے اور سفر مشکل۔ خاندان نے اطمینان سے اللہ پر توکل کیا اور اپنی بکریاں، کپڑے اور چند سکے ساتھ لیے۔ راستے میں ایک درویش ملا جس نے کہا، اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے تاکہ تمہاری نیت کا پتہ چلے۔ خاندان نے صبر کیا۔ ضرورت کے وقت ایک پڑوسی نے راہ میں راشن اور پانی پہنچاوا۔ آخرکار وہ ایک نئے شہر میں بس گئے جہاں مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں نئے سرے سے زندگی بنائی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ربیع الثانی کی روح میں صبر اور قربانیش عمل ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا ہر صدمہ آزمائش کے بعد آسانی میں بدل جاتا ہے۔ وہ خاندان جو ہجرت کر کے گیا بعد میں وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی اور چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ الفس نے ثابت کیا کہ جب لوگ ایمان اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں نے سکول جانا شروع کیا اور اگلی نسل نے تعلیم پا کر علاقے میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جو افواج اسلامیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 6 چھوٹے قدم بڑے اثر، روزہ اور خدمت۔ ایک نوجوان سلیم نے ربیع الثانی میں پوری نیت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روزے کے ساتھ صبح کے وقت اپنے محلے کی صفائی اور ضرورت مندوں کو کھانا پہنچاتا۔ ابتدا میں لوگ ہنستے مگر رفتہ رفتہ اس کے کام کی قدر بڑی۔ ایک دن اس کے ہمسائے نے اسے راز کہا کہ اس نے اپنے کاروبار میں نقصان دیکھا تھا، مگر سلیم کی محنت دیکھ کر اس نے اپنا رویہ بدل لیا اور سلیم کے کام میں ہاتھ بٹا دیا۔ محلے میں اصلاح کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ربیع الثانی میں کیے گئے چھوٹے اعمال بھی معاشرہ بدل سکتے ہیں۔ روزہ، ذکر اور خدمت سب مل کر برکت دیتے۔ سلم کے روزے صرف عبادت تک محدود نہ رہے بلکہ اس نے محلے کے بچوں کے لیے ہفتہ وار کلاسیں شروع کر دیں جہاں انہوں نے قرآن سیکھا اور اچھے اخلاق سکھائے۔ بعض بزرگوں نے اس کی محنت دیکھ کر اسے مالی مدد فراہم کی۔ یہ چھوٹا سا اقدام آخرکار ایک بڑے سماجی تبدیلی کی وجہ بنا اور محلے کے لڑکے تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ 7 محبن رسول ایک نعت کی برکت۔ ایک نوجوان شاعر نعیم نے ربیع الثانی کے موقع پر حضور پاک پر ایک نعت لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دن رات محنت کی مگر الفاظ مکمل نہ ہو رہے تھے۔ ایک رات اس نے مسجد میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھا اور دل کی حالت اللہ کے سامنے رکھی۔ اچانک الفاظ آتے گئے اور اس نے ایسی نعت تیار کی کہ محفل میں ہر آنکھ نم ہو گئی۔ نعت سن کر ایک بزرگ نے کہا کہ اس کی آواز میں سچائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتی ہے۔ نعیم نے اپنی نعت کے عوض کبھی کسی اجر کی خواہش نہیں کی بلکہ اس کو سنتے ہی روتا رہا۔ اس کہانی سے واضح ہوتا ہے کہ ربیع الثانی میں نیت خالص ہو تو محبن رسول کا اظہار بہت قوت رکھتا ہے اور اس کی برکت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ نعیم نے اپنی نعت عوامی محافل میں پڑھی تو نوجوانوں میں روحانی جوش پیدا ہوا۔ نوجوانوں نے
بھی شاعری کی طرف رجوع کیا اور محافل نعت میں شریک ہونے لگے۔ ناؤم نے اپنی نعت کے تمام حقوق ایک مقامی سکول کو دے دی جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ملی۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی صلاحیتیں خدا کے راستے میں لگائیں تو وہ نہ صرف ہماری بلکہ معاشرے کی بھلائی کا باعث بنتی ہیں۔ 8 وقفن چھوٹا بدلہ بڑا۔ ایک کسان نے اپنی چھوٹی سی فصل کا ایک حصہ مسجد کے قریب راستے پر رکھوا دیا تاکہ مسافر رکے تو کھانا لے سکیں۔ اسے شک تھا کہ اتنی کم رقم کا کیا فائدہ ہوگا، مگر وہ اپنی نیت میں ثابت رہا۔ الفا دن ایک مسافر جو بہت پریشان تھا اسی جگہ رکا اور کھانے سے اس کی جان نکل۔ ایاس نے بعد میں شہر جا کر ایک بڑا تاجر بن کر واپس آیا اور اس مسجد کے قریب ایک فلاحی مرکز کھول داکسان کا چھوٹا وقف برکت بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ربیع الثانی میں دیا گیا ہر وقف چاہے چھوٹا ہو اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے اور اس کا اثر دور رس ہوتا ہے۔ کسان کا وقف اسی طرح ایک سلسلہ بن گیا۔ اس نے بعد میں اپنی محنت کے پیسے سے ایک چھوٹا لائبریری مرکز بھی قائم کیا جہاں سفر کرنے والے طالب علم آ کر مطالعہ کر سکتے تھے۔ اس مرکز نے کئی انوہے کو مفت تعلیم کے دروازے کھولے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ چند سادہ فیصلے جو اللہ کے لیے کیے جائیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت بن جاتے ہیں۔ 9 صلح کا پال دشمنی کا خاتمہ۔ 2 پڑوسی خاندان طویل عرصے سے دشمنی میں تھے۔ ربیع الثانی کے ایک اجتماع میں مقامی عالم نے صلح کی دعوت۔ دونوں طرف کے افراد حاضر ہوئے مگر کسی کو امید نہ تھی کہ معاملات سلجھے گیا۔ نہایت مضبوط دل والا بزرگ آیا جس نے اپنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ دشمنی کے خاتمے کے لیے ہمیں پہلے اپنے غرور کو ختم کرنا ہوگا۔ اس بزرگ کی باتوں اور دعاؤں میں سچائی تھی۔ دونوں خاندانوں نے معذرت کی اور اگلے ہفتے ایک مشترکہ دعوت کا اہتمام کیا۔ اس صلح نے پورے محلے کو امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ بچوں نے سیکھا کہ ربیع الثانی میں دل صاف رکھ کر دشمنی جا سکتی ہے۔ 10 استاد اور شاگرد اخلاق کا سبق۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو پڑھانے کے دوران اکثر سختی کی مگر شاگرد کے اندر کی دیرپا قابلیت کو پہچان لیا۔ ربیع الثانی میں استاد نے ایک خاص کلاس رکھی جس میں انہوں نے شاگردوں کو نہ صرف دینی علم بلکہ اچھے اخلاق صدق اور محنت سکھانے پر زور دیا۔ شاگردوں نے استاد کی باتوں کو دل سے لگایا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ ایک شاگرد نے اپنی محنت سے کھیل کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اپنے استاد کا نام روشن کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہتر تربیت اور اخلاقی رہنمائی سے نوجوان قوم کی تعمیر میں بڑا فرق آتا ہے۔ عمل تجاویزیں برائے ربیع الثانی: 1 روزے اور اضافی نمازیں رکھ۔ 2 ہفتہ وار تھوڑا صدقہ کریں۔ 3 بچوں کے لیے دینی کہانیاں سنا۔ گھر میں محبت و صلح کو فروغ دیں۔ مثالی سرگرمیاں ربیع الثانی میں آپ گھر پر بچوں کے ساتھ نعت خوانی کی محفل، قصہ گوئی کا سیشن اور چھوٹے ورکشاپس کر سکتے ہیں جہاں بچوں کو اخلاق اور خدمت کا سبق سکھایا جائے۔ یہ سرگرمیاں نہ صرف بچوں کو دینی پہچان دیں گی بلکہ خاندانوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گی۔ ربیع الثانی ہمیں چھوٹے عملوں کی عظمت سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے ہر کہانی کو بچوں کے لیے اور بھی آسان انداز میں مختصر کرا کر پیش کر دوں۔ آپ کو اسی طرز پر کسی خاص موضوع مثلاً توبہ، صدقہ، محبت رسول پر تفصیلی الفاظ کا مضمون بھی لکھ کر دے سکتا ہوں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اسی طرز کی کہانیوں کا ایڈیشن بچوں کے لیے تصویری پوائنٹس میں تیار کر دوں؟ ذیل میں ربیع الثانی کے حوالہ سے مختصر اسلامی کہانیاں کا طویل مضمون تقریباً الفاظ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر کہانی ربیع الثانی کے روحانی ماحول، نیک اعمال، بزرگان دین کی نسبت سے مربوط رکھی گئی ہے اور ہر کہانی کے آخر میں ایک مختصر عبرت سبق بھی دیا گیا ہے۔ ان کہانیوں کو اسکول، درسگاہ، دینی محفل، YouTube/ویڈیو اسکرپٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ: ربیع الثانی اسلامی کیلنڈر کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن اپنے اعمال کو درست کرنے، محبت رسول اور اولیاء کرام کی یاد منانے کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے اندر تجدید ایمان، دعا، درود و نوافل اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک پر غور کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ ذیل کی کہانیاں اسی روح کے تحت ہیں، سادہ مگر دل کو چھو لینے والا۔ ہر کہانی میں ایک حقیقی یا خیالی واقعہ ہے جو اخلاقی اور دینی سبق دیتی ہے۔ کہانی نمبر 1: چراغ محفل۔ ایک چھوٹے گاؤں میں حضرت علیم نامی استاد رہتے تھے۔ ربیع الثانی آنے پر انہوں نے ایک محفل ذکر کا اہتمام کیا۔ بچوں، جوانوں اور بزرگوں سب کو دعوت دی۔ محفل کے لیے ایک بڑا چراغ درکار تھا۔
मगर तेल कम था। एक गरीब दरवेश जो दौर का मुसाफिर था, खामोशी से आया और अपनी थोड़ी सी जमाशदा रकम से चिराग के लिए तेल खरीदने की नियत की। इसने चुपके से तेल दे दिया और कहा, मेरी नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। महफिल के दौरान उस्ताद ने दुरूद व नात का एहतमाम किया और लोगों के दिलों में नूर बखर गया। सब ने जब देखा कि चिराग कौन जला रहा था तो दरवेश की तवाज़ो की गई। इस सादा मगर खालिस कुर्बानी ने महफिल को रोशन कर दिया। बाद अज़ा मालूम हुआ कि वो दरवेश दरअसल एक कारोबारी आदमी था जिसने खुद को आजमाने के लिए वो रूप धारा त्यास की गीबत में की गई खैरात ने मकामी लोगों के दिल बदल दिए। सबक रबी अलसानी में छोटा अमल भी बड़ा असर रखता है और नियत खालिस हो तो अल्लाह इसे अजीम बनाता है। कहानी नंबर 2, फिर से लूटा हुआ दस्तरखान। एक शहरी रिहायशी निघत ने रबी अलसानी में अपने घर को मेहमान नवाजी के लिए सजाया। वो मोहल्ला के गरीब खानदानों को खाना खुलाने का इरादा रखती थी। जब वो तकसीम कर रही थी तो एक मुअम्मर आदमी आया। वो खाने के बाद रुखसत होने लगा मगर निघत ने देखा कि इसके हाथ में एक छोटा पिंजरा था जिसमें 2 परिंदे थे। परिंदे बीमार लग रहे थे। निघत ने फौरन अपने खाने से कुछ हिस्सा इसके लिए अलग किया और परिंदों के लिए दाना भी दिया। अचानक महल्ले का अमीर आदमी, जिनका रवैया अमूमन सख्त था, यास ने मुअम्मर आदमी को देखा और तंजिया अंदाज में कहा, तुम भी क्या कर रहे हो? मगर मुअम्मर ने सर झुकाकर कहा, मैं ये परिंदे अपनी बीवी के नाम रख के पलता हूँ, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। उमैर की आंखों में नमी आ गई। इसने फौरन अपनी जेब से रकम निकाली और कहा, उनका इलाज करवाओ और रखना तुम उन्हें जब तक जरूरत हो। निघत ने हैरत से देखा कि एक मामूली अमल ने किस तरह सब के दिल नर्म कर दिए। सबक खाने की तकसीम और दूसरों के दुख में शरीक होना रबी अलसानी के रूहानी मकसद को पूरा करता है। छूटी हमदर्दी बड़ी शफकत बन जाती है। खान नंबर 3, दुरूद की सज़ा। एक नौजवान तालिब इल्म यूसुफ इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ था मगर रबी अलसानी में अपने नफल और दुरूद से किनारा कशी कर बैठा। उसके वालिद बुजुर्ग, जिन्हें नात खानी का शौक था, ने बड़े प्यार से समझाया कि रबी अलसानी में दुरूद पढ़ना दिल को सुकून देता है और इल्म में बरकत लाता है। मगर यूसुफ ने कहा, अभी वक्त नहीं, जब इम्तिहान खत्म हो जाएगा तो ज्यादा पढ़ूंगा। इम्तिहान के दिन यूसुफ शदीद परेशान हुआ। सवालात में से एक ऐसा सवाल आया जो इसने नहीं नूनगू ना पड़ा था। वो डूब मरने जैसा महसूस करने लगा। इसी लम्हे इसके ज़हन में अचानक किसी ने आवाज़ दी, दुरूद पढ़ो। यूसुफ ने बाजना बेकरारी में दुरूद पढ़ा और एक अजीब सुकून महसूस किया। इम्तिहान के बाद मालूम हुआ कि इसके एक दोस्त ने इसी दुरूद के असर के बारे में बताया, जिससे यूसुफ ने अपने दिल को काबू में रखा और बाकी सवालात अच्छी तरह हल किए। यूसुफ ने वदा किया कि रबी अलसानी में दुरूद को मामूल बनाएगा। सबक दुरूद रसूल दिल का जामिन और मुश्किल घड़ों में हर शय की मददगार होता है, इसे मुअख्खर मत करो। कहानी नंबर 4, खाली हाथ भरे दिल उगाओं की। एक बुजुर्ग खातून अम्मा फातिमा ने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। रबी अलसानी आते ही इसने फैसला किया कि वो अपने पड़ोसी बच्चों के लिए नए कपड़े ना सही मगर कहानियों और नसीहतों का खजाना देगी। वो रोजाना शाम को बच्चों को अपने घर बुलाती और संत निबू की सादा कहानियां सुनाती। बच्चे बड़े मुश्ताक होकर आते और कहानी के बाद दुआ मांगते। एक दिन शहर से एक खैराती तंजीम आई और गांव वालों की मदद करने लगी। अम्मा फातिमा के सच्चे जज्बे ने तंजीम के अफसरों को मुतासिर किया और उन्होंने अम्मा के बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप और तालीम के मौके फराहम किए। अम्मा ने कभी ये दावा नहीं किया कि इसने कुछ माल दिया, इसने सिर्फ अपना वक्त और मोहब्बत दी थी। नतीजा ये हुआ कि गांव के कई बच्चे अब तालीम पाकर मुअज़्ज़ज़ शहरी बन गए। रबी अलसानी में दिल का अता करना, वक्त देना और कहानियों के जरिए इल्म मुंतकिल करना भी एक अजीम सदका है। कहानी नंबर 5, खत नेकूकार। शहर के एक उधेड़ उम्र ताजिर, जिनका नाम शहजाद था, रबी अलसानी में एक खत लिखने का मंसूबा बनाता है। वो खत अपने माजी के किसी दुश्मन को लिखकर दरगुजर मांगने के लिए था। कई बरसों पहले एक गलत फहमी ने इन दोनों के दरमियान नफरत डाल दी थी। शहजाद ने खत में लिखा, अगर मेरी तरफ से किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुआफ करना। और वो खत खामोशी से भेज दामज़द। हैरान कुन बात यह हुई कि इस दुश्मन ने भी इसी दिन एक खत भेजा और इसी लम्हा दोनों ने टेलीफोन से बात की। रंजिशें खत्म हो गईं। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा खैराती प्रोग्राम रखा ताकि अपने गम के खला को पुर करें। इस वाक़या ने शहर में अमन और मील जोल की फ़ज़ा कायम की। सबक रबी अलसानी मुआफ़ करने, रंजिश छोड़ने और ताल्लुकात दोबारा जोड़ने का बेहतरीन मौका है। कहानी नंबर 6, नेकी का ग्लोबल असर। एक नौजवान रिजवान रबी
السانی میں آن لائن ایک چھوٹا سا کیمپین شروع کرتا ہے۔ وہ ہر روز اپنے سوشل اکاؤنٹ پر ایک حدیث اور اس کا مختصر اطلاق شیئر کرتا۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال یاد رکے ابدا میں صرف چند لوگ اس کا پیغام پڑھتے، مگر آہستہ آہستہ پورے ملک میں اس کے شیئرز پھیل گئے۔ لوگ اپنے تجربات لکھتے، کسی نے کسی بوڑھی عورت کو کراس کروایا، کسی نے کسی غریب کی دوائی کا خرچ آدھو مہینے بعد ایک اسکول نے رضوان کو مدعو کیا کہ وہ بچوں کو ربیع الثانی کے دوران نیک اعمال کے بارے میں بتائے۔ رضوان نے مخلصی سے کام کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا چھوٹا عمل ہزاروں لوگوں کے روزمرہ کے معمولات میں بدلاؤ لانے لگا۔ سبق سوشل میڈیا پر بھی اگر نیت پاک ہو تو ربیع الثانی کی برکت کو ہزاروں دلوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، نیکی کا اثر عالمی ہو سکتا ہے۔ کہانی نمبر 7 کنگھی اور کہانی۔ ایک بوڑھا سلمانی عبدالرشید ربیع الثانی میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ خاص رویہ رکے تاوا ہر اس شخص کو جو اس کے پاس آتا ہلکی سی نصیحت، دعا اور درود سے نوازتا۔ الفاق دن ایک نوجوان سیاستدان آیا جو بہت مصروف اور مغرور تھے۔ سلمان نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے بال کٹے اور آخر میں اس کے لیے دعا کا۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، وہ آپ ہر کسی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سلمانی نے کہا، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے پاس جو کچھ نہیں وہ یہ دعا ہے۔ سیاستدان نے اندر سے بدلاؤ محسوس کیا اور اس نے اپنے ہلامقاف اثر میں بڑے سماجی کام شروع کیے جدھر سلمانی نے اپنے معمول کا حصہ سمجھ کر دعا کر دی تھی۔ یہ چھوٹی سی حرکت ایک بڑے سماجی منصوبے کی شروعات بن سک۔ ربیع الثانی میں عاجزی اور دعا کا کوئی نام البدل نہیں، چھوٹے عمل سماجی تبدیلی کا آغاز بن سکتے ہیں۔ اختتامی امتزاج اور عمومی تعلیمات۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ربیع الثانی صرف ایک ماہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے، دل صاف کرنے، رشتہ جمانے، غریبوں کا خیال رکھنے، درود کی برکت قبول کرنے اور معافی و محبت کا فروغ دینے کا۔ ہر کہانی میں چھوٹے مگر مستقل اعمال کی طاقت دکھائی گئی ہے۔ ایک سچے دل کی نیت، ایک لمحے کی ہمدردی، ایک درود، ایک خط جو بڑے پیمانے پر مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ عام نصیحتیں برائے ربیع الثانی۔ عملی نکات: روزانہ کم از کم 5 منٹ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس میں دل کو سکون اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ 2 کسی ایک غریب محتاج کا مستقل خیال رکھیں، وقت معمولی رقم بھی کافی ہے۔ 3 رنجشیں ختم کریں، ربیع الثانی میں معافی مانگنا اور دینا دونوں ثواب والے اعمال ہیں۔ 4 بچوں کو کہانیاں سنائیں، اولاد میں عشق رسول اور اچھے اخلاق کی جڑیں بچپن میں مضبوط ہونی چاہئیں۔ 5 آن لائن آف لائن نیک مہم چلائیں، ایک اچھا مشورہ حدیث کا اشتراک ہزاروں دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ خلاصہ: ربیع الثانی ہمارے لیے رحمت، تجزین ایمان اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اوپر دی گئی مختصر کہانیاں اسی پیغام کی عملی عکاسی ہیں، چاہے آپ ایک استاد ہوں، طالب علم، والدین ایک عام شہری۔ ربیع الثانی کا ہر لمحہ آپ کو نیکی، محبت اور شفقت کے لیے دعوت دیتا ہے۔ ان کہانیوں میں دکھائی گئی سادہ قربانیاں اور خلوص امید ہے آپ کے دل میں بھی عمل کی تحریک پیدا کریں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت میں ثابت قدم رکھے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کہانیوں کو علیحدہ علیحدہ اور لمبی شکل میں الفاظ کے الگ الگ مضامین میں بھی تیار کر دوں، انہی کہانیوں کا بچوں کے لیے آسان زبان میں ورژن بنا دوں۔ بتائیں آپ کون سا فارمیٹ پسند کریں گے؟